السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں وہ قوم جس کے دامن میں آج یہ ضابطۂ حیات ہے، وہ تختہ عرش پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ شاید اس زمین پہ کوئی قوم ایسی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ایک واضح چیز کہ ہم نے اس قرآن کو اللہ کی کتاب تو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی برحق تو مانا، نہ ہم نے اس کتاب کو اپنے پیش نگاہ رکھا اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ ان سے اعراض جو ہم کرتے رہے، اللہ کی رحمتوں، اللہ کی کرم نوازیوں سے دور ہوتے چلے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی کتاب پہ، رسول ثقلین کی رسالت پہ ایمان کا اظہار تو کیا، لیکن جو نقشہ ہم نے اس ایمان کی بنیاد پہ ترتیب و تشکیل دیا تھا، اس نقشے میں وہ رنگ نہیں بھرا جو اللہ چاہتے تھے اور جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ چاہتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ آج ہم ذلت و نکبت کا شکار ہیں۔ یہ ماہ مقدس وہ ماہ مقدس ہے جس میں ساری کائنات کا پیغمبر، ان کا رہنما اور ان کا قائد اللہ نے پیدا کیا۔ تخلیق انسانیت کے اعتبار سے ہر انسان اللہ کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے خاص اپنے لیے منتخب کیا، اور اپنے لیے منتخب کرنے کا سبب کیا تھا؟ ان کی معرفت اپنی مخلوق یعنی انسان کو اس راہ پہ چلایا جائے جس راہ پہ چل کے وہ جنت کے دروازوں پہ جا کے دستک دے سکتا ہو۔ یہ تمام سلسلہ انبیاء کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا محبوب، اس کے آ جانے کے بعد دنیا میں کسی اور انسان کی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب جو بھی اللہ کا محبوب بننا چاہے گا، جو بھی اللہ کا مقبول بننا چاہے گا، جو بھی اللہ سے قربت چاہے گا، اور جو بھی نجات کی راہ ڈھونڈے گا، اس کو محمد کا دامن تھامنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو ان سے اعراض کرے گا، جو ان سے پہلو تہی کرے گا، وہ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں سے محروم ہوتا چلا جائے گا۔
ثقلین کے تاجدار، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ نے اپنا خاص محبوب قرار دیا ہے. ایک ایسی منتخب شدہ شخصیت جن کی موجودگی میں کسی دوسرے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اب کامیابی اور کامرانی کا راز قال اللہ وقال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں. زندگی کتنی بھی متحر ہو، زندگی کیسی بھی محبوب ہو، عمل کیسے بھی مقبول ہو، اگر ان اعمال پہ محمد رسول اللہ کی مہر نہیں تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں باقی سب باتیں بہت دور کی ہیں، میں تمہارا حج بھی قبول نہیں کرتا. یہاں رہنے کی باتیں کون سی ہیں؟ نوافل پڑھنے، نمازیں پڑھنی، روزے رکھنے، صدقات کرنے، خیرات کرنی، اس کی کیا حیثیت ہے اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور ان کی سنت کے مطابق نہیں. ایسا قائد اللہ نے دیا. لیکن ہم ایسے بد نصیب ٹھہرے کہ اس قائد سے رشتہ رسالت پیدا کیا، مگر اس رشتہ کے نقشہ میں رنگ نہ بھر سکے. یہ کون ہے؟ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اللہ پیدا کیے، لیکن ان سب میں ایک جدا شخصیت نظر آنے والی محمد رسول اللہ کی. تمام انبیاء آئے، انہوں نے آ کے لوگوں کو دعوت توحید دی. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں اللہ کی توحید کو قبول کر لو، اگر فلاح پانی ہے تو فلاح اسی میں ہے. تم کون ہو؟ ہم اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی. کیسے پتا چلے کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں معجزات دیے جن سے پتا چل سکتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. دکھاؤ معجزہ. موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھا رہے ہیں. جو ہاتھ میں چھڑی تھی اس کو پھینکا، وہ بھاگتا ہوا سانپ نظر آیا. اپنے دامن میں ہاتھ ڈالا، اس کو نکالا، چمکتا دمکتا آفتاب و مہتاب کی روشنی کو شرمندہ کرتا ہوا نظر آیا. کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادو ہے، تم جادوگر ہو، تمہارے مقابلے میں ہم جادوگر لائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر اس لیے لائے گئے کہ ان کو کہا تم جادوگر ہو، یہ معجزہ کوئی معجزہ نہیں، یہ تو ہمارے ہاں جادوگر عام کر لیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. کیا معجزہ ہے تیرے پاس؟ پہچان کیا ہے تمہاری نبوت اور رسالت کی؟ کیوں تمہیں نبی مانے؟ کس بنا پہ تمہیں رسول مانے؟ ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے ایسے معجزات دیے ہیں کہ فکر انسان تڑپ اٹھے اور عدالت انسان مجھے رسول اور نبی ماننے پہ مجبور ہو جائے. دکھاؤ معجزہ. ارشاد فرمایا قم باذن اللہ. مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اچھا یہ تو ہمارے ہاں حکمت میں عام چیزیں پائی جاتی ہیں. سانس رک گئی، سانس لیتا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں مر گیا، لیکن حکماء اطباء اس کو ایسی دوائی دیتے ہیں کہ وہ پھر حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ حکمت کا عروج ہے.
اس سے تمہاری نبوت ثابت نہیں ہوتی. یعنی کوئی نبی نہیں جس نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہو اور اس کے معجزے پہ اعتراض نہ کیا جائے. کائنات میں صرف ایک نبی آیا ہے جس نبی کے معجزہ پہ کوئی زبان تان نہ کر سکی، وہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ. ارشاد فرمایا میرے محبوب تیری نبوت کو ثابت کرنے کے لیے وہ انداز اختیار کروں گا جو پہلے کبھی ہوئے نہیں. نبی آتا ہے، پتھر کی طرف اشارہ کرتا ہے، پھٹ جاتا ہے، کہتے ہیں جادو. کیوں؟ پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. پہاڑوں میں چلے جاؤ، پتھروں کو کاٹتے ہوئے، پہاڑوں کو کاٹتے ہوئے کوئی ایسا بھی پہاڑ نظر آ جائے گا جس پہ کدال مارو تو چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. تو نے کون سا کمال کیا ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. کون ہو تم؟ میں اللہ کا رسول محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے پہچان ہو کہ تو اللہ کا رسول اور اللہ کا محبوب ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے. کہا یہ تو جادوگری ہے، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں اللہ نے ایسے معجزات اکٹھے کیے کہ کوئی زبان اٹھ نہ سکی اور کوئی تنقید کر نہ سکا. ثقلین کے تاجدار ایک سفر پہ روانہ، اللہ کے نبی واپسی پہ رات سفر کرتے رہے. دن چڑھنے کے قریب اللہ کے نبی سو گئے. صحابہ بھی. سیدنا صدیق اکبر اٹھے، دن روشن ہو چکا تھا. پھر فاروق اٹھے، کسی میں جرأت نہیں کہ محمد رسول اللہ کو اٹھائے. ابی بکر صدیق نبی کائنات کے قریب آ کے تکبیرات کہتے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے کانوں میں آواز پڑی تو تڑپ کے اٹھے. ارشاد فرمایا جلدی جلدی وضو کرو. وضو کیا، نماز ادا کی، چلنے لگے تو عرض کی صحابہ نے اللہ کے نبی پانی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ تم ہمارے آگے آگے چلو، دیکھو اگر کہیں پانی مل جائے. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں ہوں. پانی ڈھونڈنے کے لیے ہم اپنے لشکر سے آگے آگے چلتے ہیں. ایک مقام پہ ہمیں ایک عورت نظر آئی، اس کے پاس 2 مشکیزیں تھے، وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے اس کو کھڑا کیا، اس کو پوچھا کہ یہ پانی کہاں ہے؟ کہنے لگی یہاں تو پانی کہیں بھی نہیں ہے. تمہارے گھر سے کتنی دور ہے؟ کہتی ہے کم از کم 1-1.5 دن کے سفر پہ. پانی تو اس کے پاس موجود تھا اور محمد کے صحابہ پیاسے. چلو رسول اللہ کے پاس. وہ کہتے ہیں رسول کیا ہوتا ہے؟ کیوں چلوں؟ تجھے جانا پڑے گا. صحابی کہتا وہ ہم سے جھگڑتی ہے، چلتی نہیں، لیکن ہم مرد تھے، وہ عورت تھی. جبرن لے گئے محمد رسول اللہ کے پاس. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بی بی پانی کہاں مل سکتا ہے؟ اس نے وہی جواب دیا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی جو مشکیزات ہیں نا، یہ 2 مشکیزیں، ان کو اتار لو. اتار لیا. وہ بڑی پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہیں. آقا مسکرائے.
اور یہ سمجھا کہ اگر اس کو چینا جھپٹی کی یا ایک طرف لے گئے تو پھر یہ پریشان ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، مشکیزیں اتارے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکیزوں کے منہ پہ یوں ہاتھ پھیرا، صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم چشمے کی مانند پانی وہاں سے نکلنا شروع ہوا، ہم نے پیا۔ ارشاد فرمایا برتن بھی بھر لو، برتن بھی بھر لیے۔ جب کہتے ہیں عمران کہتے ہیں سب کچھ بھر لیا تو اس کے دونوں مشکیزیں اتنے بھرے ہوئے تھے کہ پانی نکل رہا تھا ان کے منہ سے۔ ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ جس جس کے پاس جو جو کچھ ہے وہ لاؤ، کھجوریں، روٹیاں اور روٹیوں کے ٹکڑے، جتنے جس کے پاس جو تھا وہ لے آیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس عورت کو دے دو، عورت کو دیا، وہ لے گئی، اپنے قبیلے میں پہنچتی۔ ایھا الناس، کیا ہے تمہیں؟ کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا ہے، یا تو تختہ عرش پہ اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں، اور یا جس طرح لوگ کہتے تھے وہ اللہ کا نبی ہے یا وہ واقعی نبی۔ کہنے لگے تجھے کیسے پتا ہے؟ کہنے لگی اس نے ہاتھ پھیرا مشکیزے پہ، پانی چشموں کی مانند نکلا، اور اس نے جب مجھے فارغ کیا تو اس کے پاس جو کچھ کھانے پینے کے لیے تھا، میں نے کہا میرے بچے یتیم ہیں، اس نے وہ سب کچھ مجھے دے دیا۔ یا تو وہ بہت بڑا جادوگر ہے اور یا واقعی نبی۔ قوم نے جب یہ الفاظ سنے تو کہا یہ بات نہیں بلکہ حقیقت ہے، یہ چیز جادو میں نہیں پائی جاتی، محمد واقعی اللہ کا نبی۔ یعنی کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات سے نوازا گیا ہے کہ ان آنکھوں نے چشمے کائنات میں ایسا معجزہ رونما کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی پریشان ہیں، بات کرتے ہیں صحابہ سے تو اس میں تھکاوٹ نظر آتی ہے، کمزوری نظر آتی۔ ابو طلحہ صحابی ہیں وہاں، اللہ کے نبی کو دیکھا، محسوس کیا کہ اللہ کے نبی شاید بھوکے، گھر آئے، آ کے اپنی بیوی کو کہا ام سلیم کو کہ میرا خیال ہے محمد رسول اللہ کافی عرصے سے بھوکے۔ اللہ کے نبی کی گفتگو میں مجھے کمزوری نظر آتی، کچھ ہے تو اللہ کے نبی کو بھیج دو، چند روٹیاں ہیں جوں کی، فرمایا دیکھا جائے گا، تم یہ ہمارے آقا کو بھیج دو۔ انس کہتے ہیں کہ وہ روٹیاں میں نے لی، میری ماں نے وہ روٹیاں باندھ دی مجھے، میں لے کے اللہ کے نبی کے پاس آیا، دیکھا کہ بہت سارے صحابہ تھے، میں پریشان ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوں، نبی رحمت محمد رسول اللہ میری طرف دیکھا، ارشاد فرمایا انس تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ اس کی ہاں اللہ کے نبی، اور کچھ کھانا دے کے بھیجا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی۔ ارشاد فرمایا چلو واپس لے چلو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا چلو میرے ساتھ۔ اب یہ سارے لوگ ابو طلحہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ انس کہتے ہیں میری جان ہوا ہو گئی، میں نے کہا جو گھر میں تھا میری ماں نے دے دیا ہے، اب اللہ کے نبی اتنے صحابہ کو لے کے جا رہے ہیں، بنے گا کیا؟ آئے ابو طلحہ کو کہا کہ اللہ کے نبی تو تمام صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ام سلیم کو کہا ام سلیم کام تو بڑا خراب ہو گیا ہے، کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی تمام صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں۔ کہنے لگے تم خاموش ہو جاؤ، اللہ کا نبی جانے اور نبی بھیجنے والا جانے، ان کا ہی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، آگے بڑھ کے ابو طلحہ نے ان کا استقبال کیا، لے کے گھر میں داخل ہوئے۔ ارشاد فرمایا ام سلیم تیرے پاس کیا ہے؟ اللہ کے نبی وہی جو بھیج دیا تھا۔ فرمایا لاؤ میرے پاس، لائے، کہا اس کے ٹکڑے کر دو چھوٹے چھوٹے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس
گھی کا کپا تھا چھوٹا سا، میں نے اس میں ڈالا اور ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ تمام صحابہ میں اعلان کرو کہ 10 آدمی اکٹھے ہو کے آ جائیں۔ 10 آدمی اکٹھے ہو گئے نبی کونین محمد رسول اللہ کے پاس، ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ 10 آدمیوں نے وہ کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، چلے گئے۔ 10 اور لاؤ، 10 اور آئے، پیٹ بھر گیا، چلے گئے۔ 10 اور لاؤ، اور آئے، پیٹ بھر گیا، چلے گئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے رہے، ابو طلحہ لاتے رہے، اور جب تمام صحابہ سیر ہو گئے، ابو طلحہ کہتے اللہ کی قسم ہماری روٹیوں میں کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ اور یہ اعجاز تھا جس اعجاز پہ کائنات کی کوئی طاقت اعتراض نہیں کر سکتی۔ جادو آنکھوں پہ چلتا ہے، ایک لمحہ کے لیے انسان کا دماغ قائم نہیں رہتا، لیکن کوئی دنیا میں جادو ایسا پیدا نہیں ہوا تھا کہ جو کر دیا جائے انسان کی آنکھیں بھی دھوکہ کھا جائے اور اس کا پیٹ بھی شیر ہو جائے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ پہ کائنات کا کوئی انسان اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ ارشاد فرمایا میرا محمد محبوب تھا، وہ اعجاز دیا اس کو، کائنات میں کسی نبی کو دوسرے کو ایسا اعجاز ملا ہی نہیں۔ ہر معجزے پہ اعتراض ہے، لیکن محمد رسول اللہ نہیں۔ حدیبیہ میں ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے لیے چھوٹا سا لوٹا رکھا ہوا ہے، نبی رحمت اس لوٹے کو پکڑ دیا وضو کرنے کے لیے، صحابہ جھپٹتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جھپٹنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی پانی نہیں ہے، نہ پینے کے لیے نہ وضو کے لیے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوٹے میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکل رہا تھا، اتنا پانی۔ صحابہ سیر ہو گئے، برتن بھر لیے۔ راوی کہتا ہے میں نے صحابی سے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ کہنے لگا 1500 آدمی تھا جس نے اپنے برتن اور مشکیزیں بھر لیے ایک لوٹے کے پانی سے جس میں محمد رسول نے ہاتھ ڈالا تھا، اور اس طرح پانی نکل رہا تھا کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتا تب بھی وہ شراب ہو جاتا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر منتخب کیا ہے تو ایسا محبوب کوئی پیدا نہیں کیا۔ ایسا محبوب اگر کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا تو معجزات بھی محمد رسول اللہ جیسے کسی کو نہیں دی۔ یہ اللہ کے نبی کا فخر ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی کہ ایسا نبی ہمیں ملا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جادو آنکھ پہ اثر کرتا ہے، اور چند لمحات دنیا میں کوئی جادوگر ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہمیشہ کے لیے کسی کو عقل و خرد سے محروم کر دے۔ چند لمحات میرے آقا کا اعجاز وہ ہے کہ جو معجزہ دکھایا قیامت تک کے لیے زندہ ہے، کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا اس کا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جابر آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی کھجوریں پک گئی ہیں، اگر آپ تشریف لائیں تو میری خوش نصیبی۔ ارشاد فرمایا کیوں؟ کہنے لگا حضرت باپ تو میرا شہید ہو گیا احد میں، میرے پاس اتنی دولت نہیں کہ میں ان لوگوں کو دے سکوں جن سے قرض میرے باپ نے لیا تھا، اور جو کھجوریں ہیں نا ہمارے پاس، اللہ کے نبی اگر 6 سال تک یہ پھل دے اور میں لوگوں کو دیتا رہوں تو قرض نہیں اترے گا۔ ارشاد فرمایا تو عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں وہ کھجوریں ان لوگوں کو دوں گا، آپ میرے پاس رہیں تاکہ جن لوگوں نے مجھ سے قرض لیا ہے وہ مجھے برا بھلا نہ کہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، کہاں ہیں کھجوریں؟ اللہ کے نبی یہ ڈھیر لگے ہوئے،
جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک کھجور کے ڈھیر کی طرح یوں اس کے چاروں طرف پھرتے، پھر دوسرے پہ اللہ سے دعا مانگی، ارشاد فرمایا جابر دے لوگوں کو۔ جابر کہتے ہیں میں تول تول کے لوگوں کو دے رہا ہوں، تمام لوگوں کو دے کے میں نے فارغ کر دیا، ڈھیر ویسے کا ویسا تھا۔ اور جادو وہ ہوتا ہے جو انسان کے دماغ کو بے قابو کر دیتا ہے، وہ چیز دیکھتا ہے جو دراصل ہوتی نہیں۔ اور محمد کے معجزے وہ ہیں جو آج تک زندہ ہے، آنکھوں نے دیکھا، پیٹ نے سیر ہو کے کھایا پیا، اور سارے لوگ اپنا قرض لے کے روانہ ہوتے ہیں، کوئی اپنے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتا اور خالی جھولی نہیں جاتا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ وہ تھے، ان کو بھیجا تو ارشاد فرمایا لوگوں جو محمد کے دامن سے وابستہ ہوئے ہو یہ بات سن لو، تمہاری زندگی میں کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں آنی چاہیے جس میں تم میرے اس محبوب کے قدموں پہ نہ چلو۔ میرا قرآن، اس کی آواز پہ لبیک کہنا مجھے بڑا محبوب ہے، لیکن اگر قرآن کی آواز پہ لبیک اس طرح کہو کہ اس کے ساتھ محمد کی آواز شامل نہ ہو تو میں تمہارے قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ اس قرآن کا پڑھنا کیا ہے جو قرآن محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں؟ دنیا کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں جس پہ محمد رسول اللہ کی مہر نہیں۔ ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے محبوب، میں نے جس انسان کے ذکر کو بلند کرنے کی خود ذمہ داری لی تھی وہ صرف محمد رسول اللہ، اور دنیا میں ایسی عزت کسی کو نصیب نہیں ہوئی جو محمد رسول اللہ کو۔ بدنصیبی ہے، اللہ نے کہا تھا تمہارا محمد سے تعلق تمہارے لیے نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا اگر تم میرے محبوب کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ ہم محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں، اللہ کا عظیم نبی، انبیاء کا خاتم، لیکن کیا ہمارے لیل و نہار ایسے ہیں کہ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو؟ ہم بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آج محبت کا اظہار ہو رہا ہے سارے پاکستان میں۔ کیا ہے کہ آج نبی رحمت محمد رسول اللہ پیدا ہوئی اور بدعت کا ارتکاب، شرک کا ارتکاب، نہ کہنیاں کہتے ہیں نہ کرنیاں کہتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ گفتگو ہوئی تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں جی آپ بھی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول 604 میں ابتدا ہوئی، 604 میں اگر اس کی ابتدا ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا نا، اور پھر یہ ہے کہ 604 جو آپ کہتے ہیں ابتدا ہوئی تھی اس کا مطلب ہے 12 ربیع الاول لوگ اس وقت بھی مانتے تھے، تو پھر آپ 9 کیوں کہتے ہیں؟ ساری قوم، امامان کرام، محدثین، مفکرین اس بات کا اظہار کرتے ہیں 12 ربیع الاول، لیکن آپ نہیں مانتے، آپ 9 کہتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا سبب واحد یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتے تھے میرے محمد کے پیدائش کے دن امتی بدعت کا ارتکاب کریں، اس لیے اللہ نے کسی کو سمجھ نہیں آنے دی۔ ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں محققین، حساب دان، جنہوں نے حساب لگا کے بتا دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں 9 ربیع الاول کو ہی تھی۔ میرا چیلنج ہے کل کائنات کو، کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ 12 ربیع الاول کو سوار کا دن تھا تو جس طرح چاہو میں تمہاری شاگردی کرنے کو تیار ہوں، لیکن کائنات میں کوئی بھی علم یہ کہنے کو تیار نہیں کہ 12 ربیع الاول کو سوار تھی۔ سوار پہ دن پہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے،
لیکن 12 ربیع الاول پہ نہیں، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، اور کوئی ربیع الاول ویسے ہی نہیں مانتا. اتنا بڑا اختلاف ہے. لیکن سوار سب لوگ مانتے ہیں. کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس سال عام الفیل میں 12 ربیع الاول کو سوار کا دن تھا. یہ نہیں ثابت ہو سکتا. سوار کا دن صرف 9 تاریخ کو آتا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں اور آقا کائنات محمد رسول اللہ کی آمد انسان کے لیے واقعی سبب رحمت ہے. اور جو آقا کے آنے کی بنا پہ اللہ نے رحمت کی بچھاڑ ڈالی ہے، جو اس سے محروم رہتا ہے وہ تو جنت کا وارث بن ہی نہیں سکتا. لیکن کب؟ جب نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر ہو. کہتے ہیں جی یہ آیت ہے، اللہ کہتا ہے کل بفضل اللہ. اب بڑے بڑے مولوی، پگ بن مولوی، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے. کہتا ہے قرآن کہتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہتا ہے دیکھو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل آیا تمہارے پاس، تمہیں اللہ کی فضل اور رحمت پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. تو خوشی کا اظہار ہے میلاد النبی. اب کوئی پوچھے فلیفرحوا کا معنی یہ کہ تم خوشی کرو. اللہ کے بندو، قرآن کے اس مقام پہ نہ میرے آقا کی وفات کا ذکر، نہ ان کی پیدائش کا ذکر، نہ ان کے مرتبہ کا ذکر، اور نہ کوئی اور محمد رسول اللہ کے کردار کا ذکر ہے. یہاں تو اللہ انعامات گنواتا ہے مسلمانوں کو. اور قرآن کے حاملو، میں نے تم پہ یہ انعام کیا، میں نے تم پہ یہ انعام کیا، میں نے تمہیں راہ ہدایت دی، میں نے تم پہ یہ انعام کیا. اللہ کے اتنے انعامات ملنے پہ تم مسرور ہو جاؤ کہ اللہ نے اتنی کرم نوازی تم پہ کی. فلیفرحوا میں عید میلاد النبی مناؤ کہاں ہے جی؟ کوئی عقل کی بات، کوئی سوچ کی بات، کوئی فکر کی بات. اور یعنی اس نبی کی امت کو جس نے کائنات سے تمام باطل کو مٹا دیا، اس کے نام پہ بدعت کی ترویج اور ان کی تخلیق کی جاتی. ایک مولوی کہتا ہے اور یار بس ویسے ہی تمہارا وہابیوں کا کام ہے، تم اختلاف کرتے رہتے ہو. آخر کیوں نہ اس سے محبت کی بنا پہ اللہ راضی ہو جائے جس کو اللہ نے کل کائنات کی جان قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی کو کل کائنات کی جان ہی قرار دیا ہے. لیکن کیا اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن وہ کام کرنے ضروری ہے جو اللہ کے نبی کی سنت سے بغاوت ہے؟ بڑے بڑے مولوی آپ دیکھیں گے کتابیں ان کی تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش پہ خوشی کرنے والا اگر کافر بھی ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے. کیا ہوا جی؟ کہتے ہیں جی بخاری میں روایت ہے، بخاری میں روایت ہے. کیا بخاری میں روایت ہے؟ کہ ابی لہب نے کسی کو خواب میں کہا کہ جب سوار کا دن ہوتا ہے مجھ سے عذاب کم ہو جاتا ہے، اس بنا پہ کہ میں نے محمد کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. یعنی اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن خوشی کرنے والا ابو لہب کیا سوار کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ جاتا ہے. اب اس مولوی کی بات مانے یا اللہ کی بات مانے، یہ کہتا ہے کہ ابی لہب نے اپنی لوڈی کو آزاد کیا کہ محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے عذاب موقوف کر دیا. کہتا کون ہے؟ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی ابو لہب کے خاندان میں سے کسی نے یہ خواب دیکھا. اب ابو لہب پہ عذاب جہنم کم ہو گیا، خواب دیکھتا ہے ابو لہب کے گھر والا کوئی، تو یہ کون ہے؟ اور خواب دیکھ
والا ابو لہب کا رشتہ دار وہ بھی کافر، ابو لہب بھی دجال کافر۔ ایک کافر کافر کے لیے دیکھتا ہے تو مولوی کا ایمان بن گیا۔ اس نے ابی لہب اور اس کے گھر والے کافر کی بات مان کے سنت سے بغاوت کی ہے، لیکن قرآن کو نہیں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذاب۔ کہا کہ جب جہنم میں کافروں کو ڈال دیا جائے گا ان کو اللہ عذاب دے گا اور کبھی بھی ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے۔ ایک کافر زمانہ کفر میں ابی لہب کے متعلق خواب دیکھتا ہے، وہ تمہارا ایمان بن گیا اور تمہارے کردار کی بنیاد بن گئی اور اللہ کے قرآن کا تم نے انکار کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ کافر جب جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے نہ تو اس کی قضا آئے گی کہ وہ مر سکے اور نہ کافر پہ عذاب جہنم کم کیا جائے گا۔ ایک مقام نہیں، یہ سورت فاطر میں ہے، سورت زخرف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، کہ مجرم جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھو کہ ایک زمانہ کفر میں خواب دیکھنے والا سچا ہے یا اللہ سچا ہے؟ اللہ کہتے ہیں عبدالعباد جہنم میں رہیں گے اور جہنم کی سزا میں کبھی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ یہ کہتا ہے بخاری میں آیا ہے ابو لہب کی تخفیف ہو جاتی ہے سوار کے دن، اور روایت تو بخاری کرتا ہے لیکن یہ بھی کہتا ہے اس کے کافر گھر والوں میں سے کسی نے دیکھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں ہوتی، یہ کہتا ہے ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ابو لہب نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کبھی نہیں سوچا کہ اس نے خوشی کا اظہار کس بنا پہ کیا ہے۔ یار دنیا میں کوئی بھی انسان ان کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو سارے ہی خاندان والے پھولے نہیں سماتے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا جو تمام بھائیوں کا بڑا لاڈلا تھا۔ عبداللہ فوت ہو گیا، ان کا بھائی چھن گیا، وہ پریشان تھے۔ خوشخبری ملی کہ جو تمہارا بھائی مر گیا تھا اللہ نے بوٹا لگا دیا ہے، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو چاچے نے بیٹے کے پیدا ہونے پہ، بھتیجے کے پیدا ہونے پہ چاچے نے خوشی کا اظہار کیا، اور وہ کافر تھا، اور اس نے محمد بن عبداللہ کے پیدا ہونے پہ خوشی کا اظہار کیا تھا، محمد الرسول اللہ کے پیدا ہونے پہ نہیں۔ یہ رسول اللہ تو بعد میں بنے ہیں، پہلے عبداللہ کا بیٹا تھا، اور وہ عبداللہ کے بیٹے کی حیثیت سے ہی اس خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ تو کافر تھا۔ اور سیدھی سیدھی بات ہے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی ہے ان بدبختوں نے کہ کسی نے محمد رسول اللہ کو اتنی تکلیف نہیں دی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض کا، انات کا انتہا کر دی۔ کس طرح کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے بیٹوں کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی نسبت ہوئی۔ جب ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا اور کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اور سارے معبودان باطل کا انکار کر دیا۔ یہ ابو لہب کونین کے آقا کا بدترین دشمن تھا، اس نے دشمنی کی انتہا کی، اپنے بچوں کو کہا یا مجھے رکھ لو یا محمد کو رکھ لو۔ کیا کرے بابا،
کہنے لگا اس کی بیٹیوں کی تمہارے ساتھ نسبت ہوئی ہے، ان کو طلاق دے دو۔ اس بدبخت کی بنا پہ اس کے 2 بچوں نے محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کی نسبت توڑ دی۔ یہی بد کردار تھا جس کے اشتعال کی بنا پہ اس کے ایک بیٹے نے میرے آقا کے منہ پہ تھوکا تھا۔ کس سبیلات کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک مردود تھا، مطرود تھا، مغضوب تھا۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کا بیڑا غرق۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اور مسلمان اپنی غیرت کو زندہ رکھتے ہوئے کبھی قرآن کو آنکھ کھول کے دیکھ لے، اور اگر تو دیکھے گا تو پھر تو کبھی نہیں کہے گا کہ ابھی لہب پہ جہنم کی آگ کو کم کر دیتا ہے اللہ۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، واضح طور پہ لگتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے نہ مال کام آیا اور نہ اس کا کوئی عمل۔ اور یار قرآن تو پڑھ لو، پھر تم دلیل دیتے رہنا، لیکن تمہاری غیرت کس طرح گوارا کرتی ہے کہ تم اس کے متعلق کہو کہ قیامت کے بعد جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سوار کے دن اس پہ عذاب ہلکا۔ اللہ نے کہا اس کا مال بھی اس کے کوئی کام نہ آیا اور اس کا کوئی بھی عمل۔ مال تھا جس سے لونڈی خریدی تھی، اللہ کہتے ہیں اس کا لونڈی خریدنا اور لونڈی کو آزاد کرنے کی بنا پہ اس کا عمل بن گیا، کسب بن گیا۔ فرمایا نہ تو اس کی دولت اس کے کام اور نہ اس کا کسب اس کے کام، نہ اس کا کردار اللہ کو قبول ہے اور نہ اس کا مال اللہ کو قبول۔ کس طرح بن گیا یہ؟ اور پھر تم نہیں جانتے کہ یہ کون بد کردار ہے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے جبریل کو نازل کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ سے اپنا تعلق پیدا کر لیا، اللہ کا نام لو، جاؤ لوگوں کو بلاؤ توحید کی طرف۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ لوگوں کو توحید کی طرف لاتے ہیں۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور بازار عکاظ میں صحابی رسول کہتے ہیں جو بھی ایمان نہیں لائے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کہتا ہے اور لوگوں ایک اللہ کو مان لو فلاح پالو گے، ایک آدمی اس کے پیچھے پیچھے ہے، وہ اس کو پتھر مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، یہاں تک کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور ہو گئے اور ان کے جسموں سے خون بہتا تھا۔ اور پتھر مارنے والا کیا کہتا تھا؟ ایھا الناس لا تصدقوہ انہ کذاب، اس کی تصدیق نہ کرو، یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور کہتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ ابو لہب ہے۔ اور جس ابو لہب نے محمد بن عبداللہ کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کیا، اس نے محمد رسول اللہ کے پتھر برسائے تھے۔ کیا یہ پتھر برسانے والا اس مقام پہ ہے کہ اللہ جہنم کا عذاب اس سے کم کر دے؟ کیا پاگلوں والی جاہلوں والی بیوقوف والی باتیں کرتے۔ اور یہ جو بد نصیبی ہماری ہے، اس بد نصیبی کا شکار بھی ہم تب بنے جب وہابیوں اور دیوبندی مولویوں نے کام خراب کیا ہے۔ وگرنہ جن لوگوں کی عمر زیادہ ہے نا، ان سے پوچھ لو کہ ہندوستان میں وفات النبی منایا کرتے تھے 12 ربیع الاول کو۔ یہ حقیقت کی بات ہے، 12 ربیع الاول کو وفات النبی منایا جاتا تھا۔ وہابیوں مولویوں نے، دیوبندی مولویوں نے کہا اور وفات مانتے بھی نہیں اور مناتے بھی ہو، انہوں نے کہا اچھا وفات ہے چلو میلاد النبی سے ہی۔ میلاد النبی تو اس طرح بنا ہے، یہ 604 ہجری میں مظفر الدین ایک بڑا عیاش بادشاہ تھا، اس کے متعلق امام احمد بن محمد مصری مالکی لکھتے ہیں
کہ یہ بڑا عیاش آدمی تھا. اپنی عیاشیوں کو چھپانے کے لیے اور مسلمانوں کے اعتراض سے محفوظ رہنے کے لیے اس نے میلاد النبی کا عمل ایجاد کیا. هو اول من احدث، کہتے ہیں کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے احدث ایجاد کیا، نیا بنایا. من المملوک ھذا عمل، بادشاہوں میں پہلا بادشاہ جس نے اس عمل کو ایجاد کیا وہ عیاش بادشاہ تھا. اپنی عیاشی کو چھپانے کے لیے اس نے میلاد کا یہ تصور قائم کیا تھا. اور اس کو جس آدمی نے دلائل مہیا کیے تھے ان کے متعلق محدثین کی کتابیں اٹھا کے دیکھو تو اللہ کی قسم شرم آتی. امام المحدثین امام بخاری کا شارح علامہ ابن حجر میزان میں لکھتے ہیں، لسان المیزان میں علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں خبیث اللسان احمق شدید الکبر. یہ جس شخص نے میلاد النبی کے دلائل اکٹھے کیے تھے یہ انتہائی بد زبان آدمی تھا اور انتہائی احمق تھا، بڑا زبردست متکبر تھا. اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس دین کا کوئی علم نہیں تھا. محض بادشاہ کی بنیاد پہ، اور حنفی کہلانے والوں میری بات سے ناراض نہ ہونا، رات کو سوتے ہوئے اپنے دامن میں ذرا جھانکنا اور میری بات کو یاد کرنا. یہ مولوی علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ سلف کو گالیاں دیا کرتا تھا. اور سلف میں کون آتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ. تمہارا سب سے بڑا پیر امام ابو حنیفہ سلف میں آتا ہے، امام مالک سلف میں آتے ہیں، امام شافعی سلف میں آتے ہیں، امام احمد حنبل سلف میں آتے ہیں. اہل سنت کے 4 امام سلف میں آتے ہیں. اور علامہ ابن حجر کہتے ہیں یہ سلف کو گالیاں نکالا کرتا تھا. اور بادشاہ بد کردار کیا تھا؟ وہ کہتا سلفیوں کی بات چھوڑو، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اپنے اجتہاد کے مطابق تم عمل کرو، کسی سلفی کو ماننے کی ضرورت نہیں. یہ تو امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے تھے، یہ امام مالک کو نہیں مانتا تھا، نہ بادشاہ مانتا تھا، نہ وہ مولوی مانتا تھا. بلکہ امام ابن حجر لسان المیزان میں علامہ نجار سے لکھتے ہیں کہ رایت الناس یجتمعون علی کذبہ و ضعفہ، کہتے ہیں اس زمانے کا تمام علماء کا اتفاق تھا اس بات پہ کہ یہ بہت بڑا کذاب ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے. اس آدمی نے اس کے لیے دلائل مہیا کیے اور اس بادشاہ نے جو انتہا درجے کا سرکش اور عیاش پرست بادشاہ تھا اس نے یہ رسم ڈالی ہے. کس رسم پہ تم عمل کرتے ہو؟ اور تم ایک عیاش بادشاہ کی رسم پہ، ایک بد کردار مولوی کی دلائل پہ یہ کرتے ہو. وگرنہ محمد رسول اللہ نے نہیں ملایا، صدیق اکبر نے نہیں ملایا، فاروق اعظم نے نہیں منایا، عثمان ذو النورین نے نہیں منایا، علی المرتضیٰ نے نہیں منایا، بلکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا ہے، پھر صحابہ کا، تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. تینوں زمانے میں اس کا نشان ہی کوئی نہیں پایا جاتا. جب 604 میں بدعت پیدا ہوئی، تم محمد کے سنت کے باغی بنتے ہو، صدیق کی سنت کے باغی، فاروق کی سنت کے باغی، عثمان کی سنت کے باغی، علی کی سنت کے باغی، اس لیے کہ ان خلفاء نے یہ دن نہیں منایا. یوں اور ان کو چھوڑو جن کو امام اعظم کہتے ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ، کوئی ہے جو مولوی سے جا کے پوچھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ دن منایا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے میلاد کی محفلیں جمائی ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے جلوس نکالے ہیں؟ اگر نہیں نکالے تو پھر جس طرح آج وہابی گناہ گار ہے، کہو نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ بھی گناہ گار. کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ نے کہا اس کائنات میں نے محمد جیسا کوئی نہیں پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اس کا کردار اس کو اس مقام پہ لایا. اللہ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی، اللہ کے بعد اطاعت کرنی ہے تو محمد رسول اللہ کی. تم ایک عیاش بادشاہ کی اطاعت کرتے ہو، ایک چور مولوی کی اطاعت کرتے ہو، اور پھر اور کہیں نہیں. یہ 604 ہجری میں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا گیا تھا 604 ہجری میں. اور اس کے منانے کا سبب یہ تھا کہ عیسائی عیسیٰ کا مناتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کا منائیں گے. میں نے پچھلے خطبات میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا تم ایک ایک قدم پہلے لوگوں کی سنت پہ عمل کرو گے. جب بھی وہی ہے کہ تم آج برتھ ڈے مناتے ہو، یہ برتھ ڈے عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کو منانے کے سبب ہے کہ عیسائی مناتے تھے. گالیاں نکالو، برا کہو، لیکن حقائق یہی ہے، صحیح یہی ہے. اللہ واضح طور پہ قرآن میں کہتے ہیں کہ او لوگو، اللہ نے تم پہ انعامات و اکرامات کیے، ان انعامات و اکرام کی بنا پہ اپنے اللہ کی الوہیت پہ راضی ہو جاؤ. تم کہتے ہو فلیفرحوا کا معنی ہے نبی کی میلاد مناؤ. کسی مفسر نے دنیا میں کہیں کسی مفسر نے اس کا یہ معنی کیا ہو کہ فلیفرحوا کا معنی ہے میلاد محمد مناؤ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں مجرم. وگرنہ کھانے پینے کی باتیں ہیں. عرض کیا ہے میری اس بات کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ ہندوستان میں 12 وفات منائی جاتی تھی. 12 وفات پنڈتوں کو کھاتے ہوئے دیکھا، عیسائیوں کو کھاتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا یہ سب کھاتے ہیں وفات کے نام پہ تو چاولوں میں چنے ڈال کے دیتے ہیں، اور پیدائش کے نام پہ تو ہمیں مرغ ملے گا نا. یہ ساری مرغ کی کھیل ہے اور کوئی کھیل نہیں. اس لیے کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کی زندگی میں اس کا کوئی دخل عمل نہیں. تمام صحابہ کی زندگی میں، تمام تابعین کی زندگی میں، تمام تبع تابعین کی زندگی میں اس کا کوئی تصور نہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لوگوں میں یہ چاہتا ہوں آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان کا اظہار کرو جیسے محمد کے صحابہ نے کیا تھا. اللہ واضح طور پہ کہتا ہے تو صحابہ کی زندگی میں یہ نہیں. اگر آپ مناتے ہیں تو بھائی مناؤ، ہماری تم سے لڑائی نہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کے عیسائیوں کی سنت کو اپنانا کوئی ایمان کی علامت نہیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.